السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شرح الاربعین النوویہ کی آج جو ہے تیسری نشست، چوتھی نشست آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس میں آج انشاءاللہ 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کی جو حدیث ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری والمسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے ہیں اور دونوں کے معنی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں فوائد اور احکام کو بیان کروں اس حدیث کی، ہم مختصر جو حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے جان لیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے، یعنی اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو کہتے ہیں ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا، اور رخصتی سن 1 ہجری میں ہوئی۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ان کی تعریف، ان کی توصیف جو ہے جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ 57 یا 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو وہ فوت ہوتی ہے، یعنی 17 رمضان کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقی قبرستان میں وہ دفن کی گئی، مدفون ہوئی۔ بڑی عالمہ اور فاضلہ تھیں، بکثرت احادیث کی راویہ ہیں، اشعار عرب سے بھی بخوبی واقف تھی۔ آپ کی برات جو واقعی افک پیش آیا اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 آیتیں سورہ نور کی نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کے حجرہ شریف میں مدفون ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، طلبہ و طالبات، یہ ہوئی راوی حدیث کے تعلق سے۔ اس حدیث کے فوائد اور احکام کو جان لیں۔ نمبر 1، یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم جو ہے اصول ہے۔ اس حدیث میں اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے ایک طرح کا پیمانہ ہے، جیسا کہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے سب سے پہلی حدیث جو 40 نوویہ کی پڑھی تھی کہ ہر عمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ عمل ہے جو نیت سے ہوتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات ہے۔ اسی طرح سے ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اسی طرح ہر وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دی جائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ دوسری نمبر پر اس حدیث کے تعلق سے جان لیجئے کہ یہ بہت عظیم شان ہے اس حدیث کی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اسلام اسی پر قائم ہے اور اسی کے گرد گرد گھومتا ہے۔ اور نمبر 3، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختصر بات اور جامع بات کہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ وہ بات مختصر ہے لیکن
بڑے اس کے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بات بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، تو بات کو یاد کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، سامع کو بتانے کے لیے بات جب مختصر ہوگی، جامع ہوگی، تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سننے والے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، دین کی معرفت اور عبادات کے احکام کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہر شخص اور یا آپ اور ہم جان سکیں جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ دین کی معرفت کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صرف نیت کا خالص ہونا کافی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں اپنے کام میں۔ کیا جھنڈا لگانے والے، نعرے تکبیر لگانے والے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے، کیا اپنے نیت میں وہ مخلص نہیں ہے؟ بڑے مخلص ہیں، بڑے جھنڈے لگاتے ہیں اور پھہراتے ہیں، بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہ مان لیجئے کہ آپ کی نیت سے صرف مخلص ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل سنت کے موافق ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے وہ بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ نمبر 5، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ جب تک عمل اس وقت آپ کا قبول ہوگا جب تک کہ رسول کی اتباع ہوگی، ورنہ جو ہے قابل قبول نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 6، یہ حدیث بدعاتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ بہت ساری بدعات دنیا میں رائج ہیں، تو اس کے حرام ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کردہ، جو بھی لوگ ایجاد کرتے ہیں، ہر اس عمل کا نام ہے جو لوگ دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اسی کو بدعات کہتے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو، شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو، اور اس کو آپ ایجاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی نئی چیز اگر کوئی دین کے نام پر کوئی کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ گمراہی ہے اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی بھی طرح کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کامل طریقے سے ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں اضافہ کی جائے یا کوئی چیز گھٹا دی جائے، کوئی کام ثواب سمجھ کے کیا جائے اور وہ اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو، عمل نہ ہو، اس لیے دین مکمل ہے۔ نمبر 8، انسان کو اندھی تقلید سے بھی بچنا چاہیے، بغیر دلیل کی کوئی بات نہ مانے، اور ہر بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی وہ کرے دین کے تعلق سے، اس بات کا مرجع، اس کو لوٹنا کہاں ہونا چاہیے؟ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، تیسرا اور مرجع آپ کا کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے 9ویں بات یہ ہے کہ ہر بدعت مردود ہے۔ بدعت جن لوگوں نے بدعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، جن لوگوں نے بدعت کی 5 قسمیں ایجاد کر دی، جیسے کہا کہ واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، یا اسی طرح سے حرام ہے، ان لوگوں کی جو تقسیمات ہیں یہ سب غلط ہیں، باطل ہیں۔ بدعت ہے، دین میں کوئی بھی چیز اگر نئی ایجاد کیا جاتا ہے تو یہ جان لیجیے وہ بدعت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ مردود ہے۔ اور 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، ہمدرد تھے، آپ کتنے خیر خواہ تھے کہ آپ نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کے سبب ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے اسے بتا دیا کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا ورنہ عمل خراب ہو جائے گا، یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہارا دین برباد ہو جائے گا، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، اسی طرح سے تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی امت کے لیے بہت عظیم ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز کو بتلا دیا کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ اجتہاد
کا दरवाजा क़यामत तक खुला रहेगा। लेकिन जो मुज्तहिद होता है वो खास लोग होते हैं, खास उलमा के लिए होते हैं, जो इज्तिहाद के मर्तबे तक पहुंच सकते हों, जो इज्तिहाद को यकीनन मुज्तहिद हो। हर आमो खास, हर शख्स जो है जहां चाहे खड़ा होकर के इज्तिहाद करने लगे, मुज्तहिद बन जाए, ये जो है काबिल कबूल नहीं होगी। ये काम उलमा का है, मुहद्दिसीन का है, ये काम उन अहले इल्म का है जो बुलंद पाए के जो है दर्जे तक पहुंचते हैं, वरना हर आदमी इज्तिहाद नहीं कर सकता है। इसलिए मालूम होना चाहिए कि इज्तिहाद का दरवाजा खुला और क़यामत तक खुला रहेगा। तो ये हुआ हदीस जो आपके सामने 5वीं हदीस मैंने जिक्र की है। आइए 6ठी हदीस की तरफ चलते हैं। इस किताब की 6ठी हदीस है हजरत अबू अब्दुल्ला अन्नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, कहते हैं काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही व मन वक़अ फ़िश्शुबहात वक़अ फ़िल हराम कर्राई यरा हौलल हिमा यूशकु अन यरतअ फ़ीह अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हमा अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु व अला वहियल क़ल्ब मुत्तफ़क़ अलैह। ये रिवायत भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इसके रावी हज़रत नुअमान बिन बशीर है। नुअमान बिन बशीर जो रावी हैं, आइए इनके ताल्लुक से आप जान लें। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, अंसार में से थे। हिजरत के 14वें महीने अंसार में पैदा होने वाली पहला बच्चा था ये, यानी पहले शख्स थे। शाम में इन्होंने सुकूनत अख्तियार की, फिर इनको कूफा का वाली बना दिया गया, फिर उसके बाद हिम्स के वाली बने। सन 64 हिजरी में राहिद के दिन खालिद बिन खली कलाई ने इनको कत्ल करके मनसब शहादत पर फायज कर दिया। ये थे हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह से आप जो है इस हदीस का तर्जुमा जान लें। हज़रत अबू अब्दुल्ला नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से बात को सुनते हैं। और क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यकीनन हलाल वाज़े है और बेशक हराम वाज़े है। इन दोनों के दरमियान, यानी हलाल और हराम के दरमियान कुछ मुश्तबहात हैं, कुछ शुबहे की चीजें हैं जिनको अक्सर लोग नहीं जानते हैं। चुनांचे जो शख्स शुबहे की चीजों से बच गया, उसने अपने दीन को, अपने आबरू को बचा लिया। और इसी तरह से फरमाया कि जो शुबहे की चीजों में पड़ गया वो हराम चीजों में पड़ गया। जैसा कि मिसाल देकर के अल्लाह ने फरमाया, जैसे कि एक चरवाहा जो किसी महफूज चरागाह के इर्द गिर्द अपनी बकरियों को, अपनी रेवड़ को चरा रहा होता है, और बहुत मुमकिन है कि चरागाह के अंदर उसकी रेवड़ चला जाए। और खबरदार, हर बादशाह का एक महफूज चरागाह होती है जिसके अंदर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है, मामना है, दाखिला ममनू है। खबरदार, अल्लाह की महफूज चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं। सुन लो, बेशक जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। जान लो कि वो दिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से बात सुनी। आइए इस हदीस के कुछ फवायद और अहकाम को जानते हैं। पहली बात तो ये है कि हलाल और हराम का मामला बिल्कुल वाज़ेह है, आया है, किसी से कोई पोशीदा नहीं है। लिहाजा जहां हराम से मुकम्मल दूरी अख्तियार करना जरूरी है, इसी तरह से एक मुसलमान का यह भी फरीजा है कि वहीं वो हलाल चीजों से लुत्फ उठाए, हलाल चीजों से मजे ले, लुत्फ अंदोज हो, उसे कोई रुकावट उसमें नहीं है। और किसी के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह की हराम करदा चीज किसी चीज को हराम ठहराए। अल्लाह ने जिसको हलाल कर दिया वो कोई हराम नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिसको हराम कर दिया किसी के लिए जायज नहीं को हराम करे। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िबा हादा हलालुन व हादा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब। कहा किसी चीज को अपनी जुबान से झूठ मूठ ना कहा करो, न कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, कि अल्लाह पर झूठ बोहतात बांध रहे हो।
اللہ تعالیٰ نے جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے۔ اس لیے انسان اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز حلال و حرام نہ کرے تو کہہ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے گویا کی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھانے پینے اوڑھنے خرید و فروخت لین دین اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور کے ذریعے سے آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن انہی چیزوں میں کچھ مشتبہات ہوتی ہیں جو نظروں سے اجھل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن اور ایک خواہش پرست میں تمیز ہو سکے۔ جو مومن ہوتا ہے، جو کامل مومن ہوتا ہے، وہ جو ہے کبھی اس مشتبہات کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، اور اسی طرح سے جو خواہش پرست ہوتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ جو اس میں پڑ جاتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہاں مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کوئی چپس کی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی مرغی کی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی لوہے لکڑ کی کمپنی میں کام کرتا ہے، مختلف اشیاء کھانے پینے کی چیزوں میں کمپنی میں کام کرتا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھا کر کے مال لا کر کے اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو دیتا ہے۔ اس کا ساتھی اگر خواہش پرست ہے، نفس پرست ہے، تو لے کر کے وہ کھائے گا پیے گا مزے کرے گا، لیکن جو یقیناً مومن ہوگا، کامل مومن ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ ضرور سوال کرے گا، پوچھے گا بھائی مجھے شبہ لگ رہا ہے، یا تم اس سے مانگ کے لائے ہو، مدیر سے کہہ کے لائے ہو، یا چوری چھپے لے کر کے آئے ہو، مدیر چلا گیا، کفیل چلا گیا، فورمین چلا گیا، تم اس کو اٹھا کر کے لائے ہو، تم شبہ کی چیزوں سے وہ بچ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کھا سکتا بھائی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم چوری کر کے نہیں لائے ہو، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے چھان بین کرو، تب اس کے بعد اس کو استعمال کرو۔ تو شبہ کی چیزوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ شبہ کے حکم کو اکثر لوگ اس کے حکم کو نہیں جانتے، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے، جس کے اندر علم کی گہرائی ہے، اس حکم کو جانتے ہیں، لہذا کوئی چیز مشتبہ صرف اسی شخص کے لیے ہو سکتی ہے جس کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہ پہنچتی ہو۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تب آپ شبہ کی چیزوں میں جو ہے نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور مکمل علم نہیں ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ شبہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ مسلمان ہمیشہ اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اسے داغدار کرے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ داغدار ہو، اسی لیے وہ ان تمام مشتبہات چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اسی بنا پر وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بھی مثال دی، آپ کو سمجھایا، دین کی کوتاہی سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آبرو کی عیب گیری سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور محفوظ رہنا بھی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، کیونکہ جو شبہات ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور زبان سے محفوظ رہے تو کم سے کم بدگمانیوں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا جو انداز تھا، جو آپ کے سکھانے کا طریقہ تھا، کس قدر عمدہ اور بہترین ہوتا تھا کہ آپ نے کسی چراگاہ اور مویشی یعنی چرانے والے اور جہاں چرایا جاتا اس جگہ کی مثال دے کر کے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی، اور لوگوں کے ذہنوں سے معاملے کو قریب کر دیا کہ دیکھو یہ ہے طریقہ، اور اس طرح سے معاملے کو سمجھایا جاتا اور بتایا جاتا ہے۔ تو ذہنوں سے معاملے کو قریب کرنے کے لیے مثال دے کر کے باتوں کو سمجھانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی یہ حد و حدود ہیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو جو حد ہے اللہ کا، اس کے آگے اگر آپ بڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ حد کو چھلانگ رہے ہیں، حد کو فلانگ رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حدود کے اندر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے آپ کو بچاؤ گے تو بہت ساری مشتبہات چیزوں سے بچ سکو گے۔ نمبر 7 اعمال کی نیکی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصلاح اور فساد پر ہے، اچھائی اور برائی پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا، کہ آپ کا دل کیسا تھا، آپ کی نیت کیسی تھی، آپ جو عمل کر رہے تھے اس کا معاملہ کیسا تھا۔ دنیا میں بھی دیکھیں آپ، ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح کی جو دلیل مانی گئی ہے وہ ظاہری فساد اور باطنی فساد کی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے کہا گیا
کہ دل اگر انسان کا سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 8، ایک مسلمان اپنے بدن کی صحت و تندرستی کا جو ہے کہیں زیادہ سے زیادہ خیال رکھتا ہے، اور اسے چاہیے کہ جیسے اپنے جسم کی تندرستی کا خیال رکھتا ہے ایسے اپنے دل کی تندرستی کا بھی خیال رکھے، اپنے دل کو بھی بہتر بنائے، اس پر دھیان رکھے، دل کو بغض، کینہ، کپٹ، حسد، نفرت اور شک، نفاق، کفر، شرک، غفلت، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھے۔ دل جو ایک ایسی چیز ہے جسے ہر مانوی اور غیر مانوی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہیے، پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی سے بدل دیتا ہے۔ اگر آپ ذکر الہی کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو کتنا بھی سخت دل ہو وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ نمبر 9، دل کی اصلاح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ دل کی اصلاح سے اعضاء اور جوارے، جسم کے جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں سب درست ہوتے ہیں، اور دل کی اصلاح اعضاء و جوارے کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ یہ جان لیجئے، جلدی اصلاح نہیں ہوتا دل کا، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہے۔ اعضاء و جوارے تو جلدی درست ہو جاتے ہیں، لیکن دل اگر بگڑ گیا تو جلدی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اصلاح میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اعمال کی قبولیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو پیمانہ دیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے مہرے کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دل جو ہے یہ رب کے دیکھنے کی جگہ ہے، اسی پر پورے جسم کی اصلاح ہے، اسی پر پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اس لیے دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے چہرے کی صفائی ستھرائی، جسم کی صفائی ستھرائی پر خوب دھیان دیتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، کریم پاؤڈر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اپنے جسم کی اور چہرے کی صفائی ستھرائی میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دیکھنے کی چیز ہے۔ آپ ظاہری طور پر کس کو دکھانا مقصد ہے؟ لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، لیکن یہ مخلوق کی دیکھنے کی چیز تھی، اور جس کا محل نظر رب ہو، یعنی جہاں آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہو وہ ہے دل، اس کو صاف ستھرا کرنے سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے دل کو صاف ستھرا رکھو، اس لیے کہ وہاں رب دیکھتا ہے تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ کام آپ دل سے کرو۔ اور نمبر 10 یہ ہے اعضاء و جوارے کا خراب ہونا دل کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ واجب کی اور اسی طرح سے معاصی و نافرمانی، منکرات، یہ تمام چیزیں ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اگر اس میں پڑ جاتا ہے انسان تو یہ جان لیجیے کہ اس کے دل میں فساد برپا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ ایمان کی کمزوری کی بھی دلیل ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے کچھ اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان ہمیشہ دعا کرے، اسی طرح سے علم حاصل کرے، اللہ سے خوف کرے، ڈرے، نیک لوگوں کی مجلسیں اختیار کرے، حلال کھائے، حرام کھانے سے پرہیز کرے، کثرت سے قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، فضول چیزوں کے کھانے اور پینے سے بچے، تنہائی میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور قبروں کی، قبرستانوں کی زیارت کرتا رہے، قیام اللیل وغیرہ کرے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اس سے دل صاف رہے گا، ستھرا رہے گا، اور اسی طرح سے دل آپ کا پاک ہو جائے گا، اور جو فساد و بگاڑ دل میں ہوگا تو اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ہوئی 6 حدیث۔ 7ویں حدیث اس درس کا یہ ہے جس کے راوی حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو رقیہ جو ہے فرماتے ہیں، رقیہ بن اوس الداری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے حاکموں کی اور عوام کی، اس کا نام خیر خواہی ہے۔ یہ راوی جو ہیں ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری،
یہ ان کی کنیت ابو رقیہ ہے. یہ نام ان کا تمیم بن اوس الداری، تمیم بن اوس بن خارجہ الداری ہے. یہ سن 9 ہجری میں اسلام انہوں نے قبول کیا. 9 ہجری میں اسلام قبول کیا. بیت المقدس جہاں وہاں جا کر کے انہوں نے سکونت اختیار کی اور جساسہ کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے پہنچائی. جساسہ وہ چوپایا، وہ جو ہے جو قیامت کے قریب واقع ہونے والا ہوگا اور جس کی پوری جو ہے ایک لمبی حدیث ہے جس میں اس کے تمام اوصاف کو بیان کیا گیا. آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو جساسہ کے تعلق سے یہی تمیم اوس الداری جو آ کر کے اللہ کے رسول کو بتلائے تھے. ابن سیرین کا قول ہے کہ انہوں نے سارا قرآن یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا. اور ابو نعیم کا قول ہے کہ تمیم پہلے وہ صحابی ہیں جس نے مساجد میں دیا کو روشن کیا تھا، یعنی روشنی کی تھی. بہرحال سن 40 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس حدیث کے مختلف فوائد اور احکام ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمیم بن اوس الداری کی جو کنیت تھی وہ ابو رقیہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی طرف جو ہے نسبت کر کے کنیت رکھتا ہے تو رکھنا جائز و درست ہے. اور اسی طرح سے گھر میں جو بڑا لڑکا یا بڑی بیٹی ہو اس کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور کنیت رکھنی چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے جیسے بعض صحابہ اکرام نے فرمایا، بعض صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے مثال کے طور پر ابو شریح، اللہ کے رسول نے فرمایا انت ابو شریح، کہا اللہ کے رسول میں ابو شریح ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام پوچھا اللہ کے رسول نے اور اسی طرح سے پھر ابو شریح کا لقب دیا، کنیت دی. تو اس طرح سے لڑکا ہو یا لڑکی کنیت دونوں کی رکھی جا سکتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے ابو حنیفہ ہے، حنیفہ جو ہے ان کا نعمان بن ثابت جو تھے ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا تو انہوں نے اپنی نسبت بیٹی کی طرف کر لی تھی. تو ایسے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. نمبر 2، یہ حدیث بڑی عظیم الشان ہے. اس میں پورے دین کو نصیحت اور خیر خواہی میں محصور کر دیا گیا ہے. یہ حدیث جو ہے معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں میں جب تک خیر خواہی باقی رہے گی ان کا دین مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا. اور جب یہ چیزیں ان میں کمزور پڑ جائیں گی تو خود بھی زندگی کے تمام میدان میں وہ زوال و انحطاط کے شکار ہوں گے اور ضعیف اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے خیر خواہی کا نام دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نصیحت جو لفظ استعمال ہو، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. نصیحت لغت میں کہتے ہیں خلوص کے معنی میں آتا ہے. جیسے شہد کو موم سے الگ کر کے خالص شہد بنا لیا جاتا ہے، اسی طرح سے رفو گھر کے معنی میں بھی آتا ہے جب پاک دامنی کو رفو کر دیا جاتا ہے، پھٹی ہوئی چیز کو سل دیا جاتا ہے. اسی طرح سے نصیحت ایک جامع لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے خیر خواہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جب تک اس امت میں، اس قوم میں جو ہے خیر خواہی موجود رہے گی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، ورنہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے کمزور پڑتے چلے جائیں گے. اسی طرح سے نمبر 4 آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی خیر خواہی کی بات کہی گئی ہے. یعنی الدین النصیحہ لمن یا رسول اللہ قال للہ، یعنی اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا. اللہ کی خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے توحید کے تقاضوں کو پورا کرو، صحیح الاعتقاد بنو، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسم و صفات میں یکتا اور بے مثال سمجھو. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری کرو، اس کے حکموں کی بجاوری کرو، اس کی ممنوعات کی چیزوں سے رک جاؤ، جن چیزوں کا حکم دیتا اس کو کر بیٹھو. اور اسی طرح سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے یہ اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت ہے. اسی طرح سے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مخلص رہو، خالص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں ہمیشہ لگے رہو. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. یہ ہر قسم کی عبادات، مدد ہو، طلب ہو، فریاد رسی ہو، توکل ہو، یا اسی طرح سے خوف امید ہو، نظر و نیاز ہو، ساری چیزیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ اللہ کی خیر خواہی ہے. اللہ کی خیر خواہی یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ و پیشانی سے گوارا کر لیں، اس پر صبر سے کام لیں. یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. تو اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے واسطے محبت کرنا، اللہ کے واسطے لوگوں سے نفرت کرنا، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے.
اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ بل کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اسے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے حروف، اس کے معانی سب اللہ کے کلام ہے۔ اس کے سارے احکام مبنی بر عدل ہیں اور ساری خبریں مبنی بر صادق ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کی تلاوت، حفظ، فہم، تدبر، غور و فکر، اس پر عمل کا اہتمام، قرآنی معلومات کی جانکاری، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا نام یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہے اللہ کے کلام کو سنتا رہے، سناتا رہے، سکھاتا رہے، سکھلاتا رہے اور ہمیشہ اللہ کے گن گاتا رہے۔ اس کے بعد کہا ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ خیر خواہی اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی؟ یعنی اللہ کے بعد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ آپ یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو سچے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اسی طرح صدق و امانت کے پیکر ہیں، یہ بات آپ تسلیم کریں، مانیں۔ اسی طرح سے رسول کے ساتھ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے حکموں کی تعمیل کریں، ان کے حکموں، ان کی باتوں کو مانیں، آپ ان کی خبروں کی تصدیق کریں، آپ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا شریعت کے مطابق اس کو بجا لائیں اور اللہ کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اپنے جان اور مال، اہل و عیال کی محبت کو مقدم رکھیں۔ جہاں بھی ہو رسول سب سے زیادہ آگے و مقدم ہونا چاہیے۔ محبت کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں غلو کیا جائے، اتنا غلو کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جائے، اللہ کے رسول کو اللہ سے آگے کر دیا جائے اور بڑھا دیا جائے، اللہ کے مقام کو نیچے کر کے رسول کے مقام کو اونچا کر دیا جائے۔ ہرگز یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نبی نے حکم دیا اتنا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کی سنتوں کا اور آپ کے دین کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کو کوئی گالی دینے والا ہے، آپ پر کوئی عیب لگانے والا ہے، آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی انگشت بندہ کرتا ہے یا اسی طرح سے انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ جان لیجئے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دفاع کریں۔ آپ کی دین کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس پر مر مٹنے کو تیار ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے جو یہ کام کرتا ہے جان لیجئے کوئی اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ آپ کا دین مکمل ہے، آپ کی سنت، آپ کی زندگی کی تمام اعمال ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کا اختیار کرنا، راہ حق سے انحراف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان حاکموں اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان حاکموں کے سامنے حق بیانی کی جائے، حق گوئی کی جائے اور ان کو نصیحت کی جائے، معروف اور نیک کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہے ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرنا۔ اچھے طریقے سے انہیں ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا، یہ خیر خواہی حاکموں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت واجب ہے، البتہ اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ کسی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت صرف اور صرف نیکی کے کاموں میں کی جائے گی۔ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز و درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے حاکموں کی عیب جوئی کرنا، ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے۔ ان کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ ان کی مذمت، غیبت، لوگوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے ابن عمر وغیرہ اور دیگر صحابہ کرام حجاج جیسے ظالم اور خوریز حاکم کے سامنے، جو بڑا خوریز تھا، اس کے پیچھے تک نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ ممبروں پر عوام کے سامنے تقریروں یا دیگر علمی مجلسوں میں یا تفریحی مسلمان محفلوں میں
مسلمان حاکموں کے عیوب کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ عقلی حماقت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے سامنے بیان نہ کر کے مجلسوں میں محفلوں میں برائیاں بیان کریں. اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، بلکہ آپ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پتہ لگا آپ کچھ پسند کر رہے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. مشورہ طلب کرنے پر، اگر مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اگر آپ کا ساتھی یا آپ کا دوست آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو مشورہ طلب کرنے پر ایسے خیر خواہانہ مشورہ دے گویا کہ وہ خود اس کا اپنا معاملہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ مشورہ مانگ رہے ہیں اور آپ غلط مشورہ دے دیجیے. خیر خواہی نہیں، خیر خواہی یہ ہے اچھا مشورہ دے آپ. اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو اگر خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں تو آپ سلام کا جواب دیں، بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کرنے جائیں، چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کے جواب میں رحمک اللہ کہیں. اسی طرح سے آپ کی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کریں، اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کریں. یہ ہے خیر خواہی. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. اس طرح سے اگر آپ کو ہدیہ دے تو ہدیہ قبول کر لیں. آپ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کو ہدیہ دیں کر لے. اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے کسی کو قرضہ دے رکھے ہیں، قرضہ چکانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو موقع دے دے، اس کو مزید موقع عنایت فرما دے کہ ٹھیک ہے بعد میں دے دینا. یا اسی طرح سے آپ اس کے قرضے کو معاف کر دیں، مہلت دے دیں، وقت ضرورت اس کی مدد کر دیں. اور اسی طرح سے نیٹ تھوڑا مسئلہ نیٹ کا ہو گیا جس کی دقت آ رہی ہے. بہرحال بات مکمل ہونے والی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو. اگر کوئی بھائی آپ کا پریشان حال ہے تو آپ کو خوش نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اسے حقیر نہ. بہت ہی اہم چیز ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی ہونی چاہیے. عام لوگوں کے ساتھ نرمی و خوش خلقی کا برتاؤ ہونا چاہیے، ظلم و ستم سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی مسلمان کو گالی نہ دے، تہمت نہ لگائے، عیب جوئی نہ کرے، بلکہ عیب پوشی سے کام لے، چغل خوری اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے رہنا چاہیے. ایک مسلمان کو چاہے کہ ساری مخلوق کے ساتھ ہمدرد رہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کے ساتھ خیر خواہ رہے اور سب کے ساتھ خیر خواہ مقصود ہے. اور یہ بڑی خیر خواہی ہے مسلمانوں میں کہ ہر اپنے اس شخص کو، اپنے اس ساتھی اور اپنے دوست کو جہنم سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دے. جو کچھ ہم نے کہا، آپ نے سنا، اللہ سے اسے قبول کرنے کی اور اسے اللہ تعالی عمل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.